آج تک. آج یہ تو تاریخ کا تسلسل ہے نا. پلان اے پلس شروع ہو گیا. ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہاں پر ابھی پورے ملک کے جو سب سیاسی جماعتیں نکلیں گی تو وہ اس سے بھی مؤثر ہوگی. یہ پلان بی اور سی تک تو آپ پہنچ گئے, جی تک جانا ہے یا کیا؟ میرے خیال میں اس کا ضرورت نہیں ہوگی. ہم انشاءاللہ حکومت دیوار سے لگی ہے, ڈی کا مطلب میں یہ آپ کو بتا دوں. تو انشاءاللہ کل اس کی تقریر جو تھی اس سے آپ خود آپ کے میڈیا سے ہم نے سنا, اور آپ کے جتنے سینئر اینکر تھے انہوں نے کہا کہ آج جس طرح وہ بکلاہٹ کا شکار تھے اور اس کی بالکل جو پاؤں کے نیچے زمین نکل چکی ہے, اور اس نے خود بھی کل میرے خیال میں ایک اور بات بھی کی ہے کہ ہمیرا 1-2 مہینے کا ٹائم ہے اس میں کام کو ٹھیک کریں. کل جی جائیں گے 12 بجے جائیں گے, 12 بجے ہم جائیں گے. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, بہت کچھ ہمارے دلوں میں ہے, لیکن اگر میرے خیال میں ہمارا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے, بس کچھ دن انشاءاللہ لگیں گے. یہ بتائیں کہ جو پہلے ابتدا میں چیزیں چلتی رہی اور اکثر ہمیں آپ لوگوں سے سننے کو ملتا رہا, یہاں بے شک اب ہمارے اتفاق ہی نظر آیا, تحفظات اور کچھ چیزوں کے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. مولانا کی طرف سے اعلان خود کر دیا گیا, باقی چیزیں 2 دن دے دیے گئے, یہ سب کچھ ہمارے سامنے. اب وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں ایسے آئے نہیں اور ایسے گئے نہیں, یہ جو گئے نہیں والا پارٹ ہے اس پہ کوئی بتایا گیا کہ کیا ملا ہے؟ صاحب نے کہا ویسے نہیں آئے اور ویسے نہیں. دیکھیے آج ہماری میٹنگ کے اندر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو بچانا ہے, اپنے مزدوروں, کسانوں اور غریبوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنا ہے, تو ہمیں اس ملک سے اس حکومت کو رخصت کرنے میں 1 دن کی بھی تاخیر نہیں کرنی. لہذا جیسے درانی صاحب نے کہا کہ جو مقاصد ہیں ہم ان سب پر 100% متفق ہیں, اور اس سے پہلے جہاں جماعتوں کی اپنی اپنی حکمت عملی تھی, ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ ہمیں مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اور اسی لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جماعتیں مشترکہ طور پہ مل کر ضلعوں کی سطح پہ جلسے کریں گی, اور خاص طور پہ وہ عوامی مسائل جن میں مہنگائی ہے, جس میں بے روزگاری ہے, اور یہ اب حکومت روزانہ اعداد و شمار دے دیتی ہے. ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے, پاکستان ترقی پہ چل پڑا ہے. ان کے جو اعداد و شمار ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ ٹماٹر 300 روپے کا ہے اور حکومت کہہ رہی ہے 17 روپے کلو کے مل رہے ہیں. تو جو فرق 17 روپے کا اور 300 روپے کا ہے, یہی ان کی کارکردگی کا اور یہی ان کے بیانیے کا فرق ہے. تو اس لیے ہم سب مل کر اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو بھی رخصت کریں گے, اور 2020 کے اندر نئے عام انتخابات کے ذریعے اس ملک میں شفاف طریقے سے منتخب جمہوری قیادت کو آگے آنے کا موقع دیں گے, تاکہ یہ ملک اقتصادی طور پہ ترقی کرے اور یہ دنیا کے اندر اقتصادی دوڑ میں پیچھے نہ رہے بلکہ سب سے آگے چلے. میاں صاحب تھوڑا سا میاں صاحب دو باتیں. میں صرف ایک چیز کہہ دوں گا آپ کی وساطت سے, میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہیں, بہت سے ہمیں پیغامات ملک کے اندر ملک کے باہر سے ملے ہیں, جن لوگوں نے, اور آج رہبر کمیٹی کے بھی تمام اراکین نے نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے دعا کی ہے. میں ان تمام جماعتوں کا بھی اور تمام ان پاکستانیوں کا ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میاں صاحب, یہ جو میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جب تک مولانا صاحب اور ان کے رفقا یہاں پہ موجود تھے اسلام آباد میں, تو یہ منت سماجت کر کے آیا کرتے تھے, یہاں پہ کمیٹیاں بنا کے ہم سے بات کیا کرتے تھے, اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ یعنی ایسی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا الو سیدھا ہو. یہاں تک کہ
بہت کچھ باتیں کی گئی، لیکن جب مولانا صاحب یہاں سے اٹھے اور گئے تو ان کے لب و لہجہ بدل گیا. آخر یہ ان میں سنجیدگی کب آئے گی؟ یعنی ایک دن پہلے تم ڈر رہے تھے، ایک دن کے بعد تم شیر بن گئے، تو یہ تم کو کس نے کس طریقے سے سمجھایا؟ اور پھر ایسی تقریر کی کہ تم نے تمام قائدین کو ایک ایک کر کے یعنی بے عزت کیا. کوئی اپنی عزت کا بھی خیال رکھ، کبھی ایسی بات نہ کیا کر کے تمہیں بھی اس کا پھر جواب ملے تو تمہیں اس کا پھر یعنی آپ کو بہت خسارہ ہو گئے اس حوالے سے، کیونکہ آپ کے ذمے بہت ساری باتیں ہیں. یعنی تم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے وہی زبان استعمال کی، اس سے بڑھ کے استعمال کی جس مولانا صاحب کے حوالے سے تم منت کر کے آیا کرتے تھے. تم نے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا کہ فلاں کو بھیجوں فلاں کو بھیجوں کہ ان کو راضی کروں، اور اس کے بعد تمہارا لہجہ ہی بدل گیا. پھر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے، خدا کی قسم میں تو اگر کسی میں تھوڑا بھی انسانیت ہو کہ ان کے رویے کی وجہ سے وہ موت کے دانے پہ چلا گیا، پھر بھی ان کی زبان نہیں بدلی، لب و لہجہ نہیں بدلا. آج ان کے جو وزراء ہیں، یہ وزیر اعظم جو سلیکٹڈ ہے اس سے لے کے ان کے وزراء تک، ان کی زبان کچھ ایسی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ بھی کوئی ملک ہے یا اس ملک کے یہ بڑے ہیں. یعنی ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، کسی کا احترام وہ نہیں جانتے. میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے عدالت نے جو فیصلہ کیا، اچھا ہوا کہ انہوں نے انسانیت کے حوالے سے اگر یہ فیصلہ کرتے تو شاید یہ نمبر ان کے بڑھ جاتے، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کے نصیب میں ایسی باتیں ہیں نہیں، یہ انسانیت کے قریب نہیں ہے. اس لیے عدالت نے بڑھ کے فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ جو دیا تو آج ہمیں ایک تسلی ہوئی کہ خدا کرے کہ ان کو صحت ملے. اور اس حوالے سے کہ وہ آج یعنی ڈاکٹروں کے حوالے سے ہمیں تسلی ہے، خدا کرے کچھ اور بیچ میں نہ نکل آئے. پھر زرداری صاحب کے حوالے سے، زرداری صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے تو، میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، ضمانت کی بات وہ نہیں کر رہا، کیس وہ نہیں لڑ رہا، اس حوالے سے کوئی اس پہ الزام ہی نہیں ہے، ثابت نہیں ہو رہا، اور اس کو اپنے مرضی کا معالج نہیں دیا جا رہا. یہ بھی کوئی بات ہے. اس میں تو یعنی اس جیل سے نام نکالنے کی تو بات نہیں ہے نا، اس میں تو عدالت کی بات نہیں ہے. تو اگر تم زرداری، اور پھر کہتے کہ زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو اگر ریلیف ملے گا تو اتنے بہت سارے لوگ جو جیلوں میں ہیں، تو بابا تمہاری حکومت ہے، وہ سارے جیلوں میں ہیں، ان کو بھی ریلیف دو نا. کس نے کہا کہ نہ دو؟ کس نے کہا کہ بیمار بندہ جو ہے جیل میں پڑ رہے؟ ہم نے جیل گزاری ہے. آپ یقین کریں کہ جیل کے مینول میں جو بھی بندہ بیمار پڑے، چاہے وہ کرمنل کیوں نہ ہو، اس کو یا اسپتال کے جیل میں داخل کیا جاتا ہے یا ڈاکٹر کہتے تو باہر کے اسپتال میں چلا جاتا ہے. جب کرمنل کو یہ ریلیف حاصل ہے تو زرداری صاحب صدر رہا ہے اور نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور مولانا صاحب سے تو ڈرو کہ وہ اسمبلی میں نہیں ہے اور آج وہ اپوزیشن کا سب سے بڑا یعنی ایک لیڈر بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو لب و لہجہ تو ٹھیک کرو، انسانیت کے ناطے سے چلو. میں اسی پہ ختم کروں گا کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے ایسی پارٹیاں ہیں کہ ازمودہ پارٹیاں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سنجیدگی ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، انسانیت کے ناطے سے ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. ہم ان کا بھی احترام کریں گے انسانیت کے ناطے سے. ہمارے اصولی اختلاف ہے، ہماری ان سے جو سیاسی اختلاف ہے، لیکن عزت کے حوالے سے ہم سب کی عزت کرتے ہیں. ان کو آخری بار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو سلیکٹڈ ہے اور ان کے وزراء زبان سنبھال کے بات کرے، احترام کے انداز میں بات کرے، نہیں تو. اور پھر بلاول صاحب کے حوالے سے اچھا ہوئے انہوں نے یاد دلایا. بلاول صاحب تو کل تک تو آپ اس کے حوالے سے بڑے سافٹ کارنر رکھا کرتے تھے، وہ جوان ہیں، اور زرداری صاحب کے بیٹے نہ ہوتے تو بہت عظیم لیڈر بنتے. آج کیا ہوا؟ تمہیں ڈر لگا؟ یعنی اس جوان سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے اس لیے یہ بات کہہ رہے ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو بلاول صاحب کے حوالے سے اس نے زبان استعمال کی، خدا یعنی ایک بندہ ہو کے کسی کا نقل اتارے. اگر نقل اتارنے کی بات ہے تو ان کی کتنے نقلیں بنتی ہیں. اتنے بڑے منصب پہ پتہ نہیں جس نے بٹھایا ہے، تو ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس منصب کے لیے کس کو منتخب کیا ہے، کس کا. یعنی یہاں پہ میں اتنا کہوں گا کہ بلاول صاحب کے حوالے سے
وہ ایک نیا ابھرتا ہوا نوجوان ہے، اور اس حوالے سے اگر اس نے زبان استعمال کی ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور تمام کے تمام قائدین کے حوالے سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی فضا کو خراب نہ کیا جائے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو گندا نہ کیا جائے۔ جب بڑوں کی بات لوگ سنتے ہیں تو نوجوان بگڑ جاتے ہیں، تو اس نے تو اپنے نوجوانوں کو بگاڑا ہے، وہ بھی ہمارے ملک کے نوجوان ہیں، ہم ان کی ذہنوں کو بھی سنواریں گے، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو بھی سنواریں گے۔ سلیقے سے بات کرنا ہے، انسانیت سے بات کرنا ہے، اور بڑے ادب اور احترام سے بات کرنا ہے۔ اختلاف کل کے ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، اور وہ حق ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ شیر بن گیا، اور درانی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں، اور دونوں میں سے کون کہہ رہے ہیں؟ تو وہ یہ سرکس کا بھی تو شعر ہوتا ہے نا۔ صاحب یہ بتائیں کہ ختم ہو گیا کل سے بی پلان ختم ہو گیا، میں نے اعلان کیا